السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی. ناظرین، ناموافق حالات انسان کی زندگی میں اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں. یعنی انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے موافق نہیں ہوتے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب ناموافق حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ساری ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، سارے ہمارے دکھ درد ختم ہو جائیں اور ہمارے لیے سارے حالات جو ہے موافق بن جائیں. ہر چیز، پیسہ ہمارے پاس ہو، گاڑی ہو، مکان ہو، کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور یہ چیزیں نہ ہو، تو تب ہمیں زندگی گزارنے کا بڑا مزہ آئے گا. لیکن ہماری یہ بھول ہے اور غلط سوچ ہے. انسان، اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے انٹرنیٹ پر یا ٹی وی وغیرہ پر دیکھا ہوگا کہ افریقہ کے جنگلات کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی. تو میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا کہ افریقہ کے جو جنگلات ہیں یا بعض ملکوں میں مصنوعی پارک بنائے جاتے ہیں جانوروں کے لیے. تو ان پارکوں کے اندر مثلاً ہرن ہے تو وہاں پر شیر بھی چھوڑا ہوتا ہے، بھیڑیا بھی وہاں پر ہوتا ہے. یعنی مختلف جانور ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں بھی سوچتا تھا کہ یہ ہرن کے پارک میں شیر کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ جب خود پارک بنایا ہے تو شیر جو ہے ان کو الگ رکھیں، ہرن جو ہے ان کو الگ رکھیں، خرگوش جو ہے ان کو الگ رکھیں. تو یہ ان کو ہرن کی جگہ پر شیر اور بھیڑیے کیوں چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اسے چیر پاڑ میں کھا جاتے ہیں؟ تو دراصل یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کو اپنی جنگل کی جو زندگی ہوتی ہے ان میں ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یعنی چوکس رہنا، ان کی جو ہے وہ چوکس رہنا یہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر جانور، جب ان کے سامنے کوئی دشمن نہیں ہوگا ان کا، تو وہ چوکس نہیں رہیں گے. جب چوکس نہیں رہیں گے تو بالکل بے فکر ہو جائیں گے، اور جب بالکل بے فکر ہو جائیں گے، کوئی ان کے سامنے مشکلات نہیں ہوگی، تو پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو زندگی میں ناموافق حالات کا آنا، اب یہ ہرن کے پارک میں شیروں کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ شیروں کے ڈر سے ہرن اور باقی جو جانور ہیں وہ بالکل جو ہے وہ چوکنا رہیں، چوکس رہیں، اور ان کی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ بالکل بیدار رہیں. بالکل ایسا ہی وہ لوگ کہ جن کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگ اور ایسے لوگوں کے بچے جو ہے بہت جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ مشقت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایسے لوگ کہ جن کو اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مالی طور پر ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جب چاہتے ہیں جو چیز خرید سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، جب چاہتے ہیں دل کرتا ہے وہ چیز کھا لیتے ہیں، کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے بچے بھی اور ایسے لوگ بھی سستی کا یعنی سست ہوتے ہوتے ان کی زندگی جو ہے یہ ایک قسم کی زندہ لاش بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اگر ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، دکھ درد آتے ہیں، تکلیف آتی ہیں تو یہ انسان کی صلاحیتوں کو بیدار رکھتی ہیں، انسان کے دماغ کو، انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو، اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نظام رکھے ہیں ان کو یہ ایکٹیو رکھتی ہیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. ناظرین، ہمیں انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوئی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور بڑے بڑے ناموافق حالات کا سامنا کیا ہے. یہی اصول افراد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی ہے. یعنی افراد کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں تو افراد کو کامیابی ملتی ہے، قوموں کی زندگی میں مشکلات اور مصائب اور ناموافق حالات آتے ہیں تو آخر پھر قوموں کو بھی کامیابی ملتی ہے. ہم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی مکی زندگی کو دیکھیں کہ آگے جا کر جن کو کامیابیاں ملی، ان کامیابیوں کے پیچھے ان کی وہ 13 سالہ مکی زندگی تھی جہاں پر حالات بھی ناموافق تھے، پریشانیاں تھیں، ظلم تھا اور سخت قسم کی جو ہے وہ دکھ اور درد اور تکلیفیں تھیں، جن کو جھیلنے کے بعد وہ ایسے کندن ہو گئے وہاں سے وہ چند 100-150 صحابہ کرام نکلے مدینہ کی طرف کہ پھر ان 13 سالوں کے مقابلے میں مدینہ کے 8 سالوں میں وہ کامیابیاں ملی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے تو ہمیں اسے صبر کے ساتھ جھیلنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے اور اس
سوچ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی جو ہوتی ہے اس تنگی کے ساتھ پھر آسانی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آسانی بھی ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔